دوستو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاطینی امریکہ کے ایک بہت ہی خوبصورت ملک برازیل کی۔ برازیل اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ دنیا کی چند بڑی معیشتوں میں شمار ہوتا ہے، تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک ہے، اور یہاں پہ اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ خاص طور پہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 170 سے زائد ممالک میں ویزا فری انٹری ہے اس کے پاسپورٹ کو۔ اس کی ایک خاص بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ٹورسٹ کے ویزے پہ جا کے وہاں پہ TRC اپلائی کر سکتے ہیں اور اسے PR میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد آپ یہاں کا پاسپورٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا ملک ہے یہ، امریکہ سے بھی بڑا ملک ہے اور پاکستان سے 3 گنا بڑا ملک ہے، تو یہاں پہ ترقی کرنے کے بھی بہت سے مواقع ہیں۔ یہاں سے بندہ یہاں ریزیڈنٹ ہو کے آگے بھی نکل سکتا ہے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام امور پہ گفتگو کریں گے، اور خاص طور پہ آپ سے بات ہم کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ برازیل جانا چاہتے ہیں تو آپ ٹورسٹ ویزا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت آسان ویزا ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے، یہ ایک مشکل ویزا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں برازیل کو ایک ٹرانزٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور وہاں سے اللیگلی امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہمیشہ وہ کام کریں جو قانونی ہو، اور کوئی بھی غیر قانونی طور پہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم بھی اس ویڈیو کو صرف اسی مقصد سے بنا رہے ہیں کہ آپ کو قانونی ذرائع سے باہر جانے کے راستے بتائے جائیں، تاکہ آپ قانونی طریقے سے دوسرے ممالک کا سفر کر سکیں۔ آگے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، تاکہ ڈنکی لگانے والے اور غیر قانونی طور پہ پاکستان سے باہر جانے والوں کی حوصلہ شکنی ہو۔ تو یہ ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ برازیل کی ایمبیسی اسلام آباد میں ہے، آپ وہاں براہ راست جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کونسلیٹ ہیں لاہور اور کراچی میں، وہاں سے بھی ویزا ایشو ہوتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ ویزے کی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیری کے آفس میں بھی آپ ویزے کی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ویزا حاصل کرنے سے جو اس کی اہم ترین جو وہ اہمیت ہے، یا یہ جو اہم ترین جو ہم کہہ سکتے ہیں نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا انٹرویو ضرور لیا جاتا ہے۔ بغیر انٹرویو کے یہ ویزا نہیں دیتے۔ تو آپ جب بھی کریں، آپ وہاں ایمبیسی میں جب بھی آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا تو آپ کو ٹائم اور وقت دیا جائے گا، تو اس مقررہ وقت پر آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ براہ راست بھی ویزا اپلیکیشن فارم لے کے ایمبیسی جا سکتے ہیں، لیکن وہ 15 افراد کو ہر روز ٹوکن دیتے ہیں، اور ان 15 افراد کا ہی وہ انٹرویو کرتے ہیں۔ باقی جو بھی افراد ہوتے ہیں ان کو اگلے دن یا بعد کی کوئی تاریخ دے دی جاتی ہے۔ عام طور پہ جو برازیل کا ویزا ہے وہ 15 دن میں اس کو پروسیس کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے ٹریول سے پہلے 15 دن یا 20 دن یا 1 مہینہ پہلے آپ اپنے ویزے کو اپلائی کریں گے تو آپ کو ویزا ان ٹائم ملے گا، ورنہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ بات کرتے ہیں کہ ٹورسٹ ویزا کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں جو آپ کو اپنی درخواست کے ساتھ لگانی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ویزا اپلیکیشن فارم ہو، آپ آن لائن جو ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، پھر اسے بھر لیجئے، اور اس کے ساتھ ایک پاسپورٹ تصویر بھی اس فارم پہ چسپاں کر دیجئے۔ دوسری چیز ہے آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، جس طرح ہم پہلے بتاتے ہیں کم از کم 6 مہینے ایکسپائری والا آپ پاسپورٹ ان کو دیں گے۔ تیسری چیز جو ہے اوریجنل بینک ڈپازٹ سلپ، یہ ہے وہ جو آپ ویزا کی فیس جمع کرائیں گے، وہ اوریجنل بینک کی جو فیس کا چالان ہے وہ آپ ساتھ میں لگائیں گے۔ HBL میں یہ فیس جمع ہوتی ہے، تو وہ چالان آپ اس کے ساتھ لگائیں گے۔ اس سے اگلی چیز ہے جی برتھ سرٹیفکیٹ ہے یا میرج سرٹیفکیٹ ہے، دونوں میں سے شادی کا سرٹیفکیٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ یہ آپ نے لگانا ہے، لیکن اسے منسٹری آف فارن افیئر سے ٹیسٹ ہونا ضروری ہے۔ اس سے اگلی ریکوائرمنٹ ہے جی اوریجنل FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یہ نادرا جاری کرتا ہے، لیکن اسے بھی منسٹری آف فارن افیئر سے آپ نے اٹیسٹ کرانا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کاپی آف پاسپورٹ، آپ نے پاسپورٹ کی کاپی کرانی ہے A4 پیپر پہ،
وہ ساتھ میں آپ نے لگانی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اوریجنل پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، اسے بھی اٹیسٹ کروانا ہے آپ نے منسٹری آف فارن افیئرس سے۔ تو یہ تینوں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ نے منسٹری آف فارن افیئرس سے اٹیسٹ کرانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہوٹل کی ریزرویشن لگانی ہے، ٹریول کی جو آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کی ریزرویشن لگانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ لگانی ہے گزشتہ 6 مہینے کی، اور ساتھ میں بینک مینٹیننس سرٹیفکیٹ بھی لگانا ہے، وہ بھی آپ کو بینک سے ہی ملے گا۔ اس میں ابھی وہ انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی، اس میں جو ویب سائٹ ہے اس پہ یہ نہیں دکھایا گیا کہ آپ نے ہیلتھ انشورنس لگانی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ہیلتھ انشورنس بھی ساتھ میں لگا لیں۔ اگلا ہے جی امپلائمنٹ لیٹر اپنے لگانا ہے جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے ویزا ریکویسٹ لیٹر لکھنا ہے، ایمبیسی کو درخواست دینی ہے کہ مجھے ویزا جاری کیا جائے۔ اور اگر آپ کسی سیمینار میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں تو وہ سیمینار میں شرکت کا آپ نے پورا وہ ڈاکومنٹ ساتھ لگانا ہے۔ آپ نے ٹریول شیڈول ساتھ لگانا ہے۔ ٹریول شیڈول سے مراد یہ ہے کہ آپ کہاں کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کون کون سی جگہ گھومنا چاہ رہے ہیں، اس کی ساری تفصیل آپ نے اس کے ساتھ میں لگانی ہے۔ تو یہ تھے وہ ڈاکومنٹس جو برازیل کو ایمبیسی کو چاہیے۔ ان ڈاکومنٹس کو آپ کلیکٹ کر لیجئے منسٹری آف فارن افیئر سے۔ جو 3 ڈاکومنٹس ہم نے آپ کو بتائے ہیں وہ ان کو اٹیسٹ کروا لیجئے، اور اسے برازیل کی ایمبیسی میں، جیری کے آفس میں، یا جو کونسلیٹ ہیں لاہور اور کراچی میں، وہاں پہ آپ ان درخواستوں کو جمع کرا سکتے ہیں۔ آپ کو ٹیلی فون کال آئے گی انٹرویو کے لیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹیلی فون انٹرویو ٹیلی فون پر بھی ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایمبیسی انٹرویو کے لیے بلایا جائے۔ انٹرویو وہ ضرور کرتے ہیں، اس لیے آپ ذہنی طور پہ تیار رہیے ان کے سوالات کا جواب دینے کے لیے۔ انٹرویو جو ہے وہ عام طور پہ اردو میں ہی ہوتا ہے، پاکستانی سٹاف ہے جو انٹرویو کرتا ہے، تو وہ جو ہے آپ سے اردو میں ہی انٹرویو کر کے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ میری تمام نئی خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ فی الوقت مجھے اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اگلے کسی ویڈیو میں دوبارہ بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔